أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان وجودا قبل حدوث الأشياء وجد بعد فناء الأشياء تفرد بالأبدية والقدم ووسم كل شيء معناه بالفناء والعدم كما كان عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات تمام مسلمین سارے موالیان عالم اطہار جمعہ کے پہلے خطبہ میں جو ارشادات محمد والے محمد علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد آل محمد ہمارے ہر مولا ہر آقا نے یہ ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں اپنے محبوں کو، میں اپنے چاہنے والوں کو تقوی کی اپیل کرتا ہوں۔ تقوی ٹھیک ایک بلند تر صلوات۔ تقوی اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے، ایک جسیم مضمون ہے اور نہایت ہی گہرا اور وسیع موضوع ہے، جو انسان کو اللہ جتنی زندگی دے اور اس کو بیان کرتا چلا جائے، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن تقوی کا مفہوم ختم۔ اس لیے ائمہ خدا علیہ السلام کی جو مناجات ہیں، روایات ہیں، عبادات ہیں، وصیتیں ہیں، تو وہ ان سے بھری پڑی ہیں۔ تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نوجوان نسل کی تربیت آج کے دور میں اتنی اہم اور ضروری ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ اور آج کا دور نیٹ کا دور ہے، آج کا دور پوری دنیا سکڑ کر ہر انسان کے سامنے آ جاتی ہے، ہر کسی برائیوں کا مرکز حضرت انسان ہے۔ تو آج کی نسل جو ہے اسے محمد والے محمد کی سیرت کی زیادہ ضرورت ہے، پاکیزہ معاشرے کی زیادہ ضرورت ہے، اور قرآن کا قرب ان کے لیے نہایت مہم بنتا چلا جا رہا ہے، اور بالاخص والدین کی، بڑے بھائیوں کی، دوستوں کی، حتیٰ کہ شرفاء جو ہمسائے ہیں ان کی ذمہ داری دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ شیطان اتنا بسیرا ہمارے معاشرے میں کر چکا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف شیطان نظر آتا ہے، رحمان کم نظر آتا ہے۔ کیونکہ یہ بات میں نے جمعہ کے خطبہ میں کیوں کی کہ اعمال سے پتہ چلتا ہے، انسان کی افکار سے پتہ چلتا ہے، انسان کی عادات سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا خالق لم یزل کے قرآن اور جو اللہ نے حجتیں اس کے لیے زمین میں بھیجی کتنا ان کے قریب ہے، اور ان کے ارشادات کو کتنا مہم اپنے لیے سمجھتا ہے، اور اخروی زندگی کے لیے کتنا انسان کے اندر تڑپ ہے، ولولہ ہے، شوق ہے۔ تو اس سے انسان کو بڑی گہرائی سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ایک جملہ کہہ کے، تاکہ بہت کچھ آج کہنا ہے۔ دیکھیں اللہ کا جو کلام ہے، پہلے ہم اسے تھوڑا سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
للذکر، اللہ نے فرمایا کہ بہترین ذکر وہ قرآن ہے۔ اگر حضرت انسان اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، اپنے رہنما آقا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ ان کو یاد کرنا چاہتا ہے تو بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس کی فقط ایک روایت میں نے جناب کے سامنے پیش کرنی ہے تاکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں حضرت سلیمان محمدی فارسی بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کی محفل تھی، تو رسول اللہ نے حضرت سلیمان کی طرف دیکھا اور قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ اگر نوجوان نسل اس روایت کی طرف اپنے عقل کو لے جائے، اپنے وجدان کو لے جائے اور اپنے وجود کو قرآن عظیم کی ان نعمات ابدی کی طرف لے جائے تو انسان اپنے دور کا سلیمان بن سکتا ہے۔ تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ غور طلب بات ہے، یا سلیمان علیکا بقراءۃ القرآن، فرمایا سلیمان میں محمد تیرا آقا مولا تو اس سے تقاضا کرتا ہوں کہ قرآن کی زیادہ تلاوت کیا کرو۔ یہ دیکھنا کہ ہم کتنے دور ہیں، ہمارے بچے کتنے دور ہیں، ہماری مستورات کتنی دور ہیں، ہمارا معاشرہ دین اسلامی سے کتنا دور ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا کے مقابلے میں آپ کو ایک خیمہ بھی نظر نہیں آئے گا، یہی وجہ کیا فرمایا؟ یا سلیمان علیکا بقراءۃ القرآن، سلیمان اللہ کا کلام ہے، اللہ نے دستور دیا ہے کہ حضرت انسان نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیسے معاشرے میں رہنا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، کیسے اس نے حقوق ادا کرنے ہیں۔ فرمایا سلیمان قرآن کی تلاوت پہلے سے زیادہ بڑھا دو۔ جب سلیمان نے یہ سنا تو رسول اعظم نے فرمایا فَإِنَّا قِرَاءَتَهُ كَفَارَةٌ لِذُنُوبِ، فرمایا نے سلیمان قرآن عام کتاب نہیں ہے، قرآن رحمت بھری کتاب ہے، اللہ کے انعامات سے پر اور جنت کی بشارت دینے والی کتاب ہے اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچانے والی کتاب ہے۔ فرمایا سلیمان فَإِنَّا قِرَاءَتَهُ كَفَارَةٌ لِذُنُوبِ، انسان جو قرآن کے قریب آتا ہے نا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کے وقوف، رموز اور جو ادلہ ہیں، جو علتیں ہیں، اللہ نے جو احکام بیان کیا ہے، جب اس میں غوطہ زن ہوتا ہے پھر ایسے موتی اللہ اسے عطا کرتا ہے، پھر وہ قرآن پڑھنا سلیمان، اس میں غور و فکر کرنا انسان کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ یہ جو شانہ دائیں پہ بیٹھا ہوا ملک ہے یہ نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے، اور جو بائیں آپ کے شانے پہ بیٹھا ہے اللہ کی رحمت بھری کتاب کی تلاوت سے آپ کو فائدہ یہی ہوگا، حکم پروردگار ہوگا۔ سلیمان رسول فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتا چلا جائے، اے ملک تو اس کے گناہوں کو مٹاتا چلا، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ قرآن کی تلاوت ہیں، قرآن سے محبت ہیں، قرآن سے یہ انس، قرآن سے یہ پیار، قرآن سے یہ الفت، فقط تلاوت نہیں ہوگی، نیکی نہیں ہوگی، آخرت کے درجات کی بلندی کا موجب نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن کی تلاوت کی طرف اپنے بچوں کو یا ہم خود والدین دھیان دیتے ہیں تو ذرا برابر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو دوسرا کیا فرمایا؟
وسترن ہے، غور طلب بات ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا پھر یہ قرآن آپ کے یہ چھپے ہوئے گناہ ہیں، غور طلب بات ہے، کیا بنے گا؟ وسترن فی النار، جب آپ قبر سے نکلیں گے نا، محشر کا روز ہوگا، لوگ مست ہو رہے ہوں گے، مختلف گناہوں میں گرفتار ہوں گے۔ اگر تو دنیا میں اللہ کے کلام قرآن کو اہمیت دے گا، تیرے بچے تو آپ ہر وقت قرآن سے تمسک کرتے ہوئے نظر آؤ گے، قرآن کے قریب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، تو یہی قرآن محشر کے روز جہنم کے سامنے آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ یہ قرآن آپ کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، یہ اللہ کو آواز دے گا، میرا مالک تجھ اللہ کا میں کلام تھا، ہوں اور رہوں گا، پروردگار تیرے کلام کی اس مومن نے بڑی قدر کی، بڑی عزت کی، ہر وقت کوئی مشکل درپیش ہوتی تو یہ تیری کلام قرآن کو اٹھاتا ہے، اندھیرا ہوتا یا روشنی۔ تو پیارے نوجوانوں، یہ آپ کے لیے ایک عظیم جملہ ہے، کیونکہ میں نے کچھ موروثات اللہ کرے وقت کے دامن میں گنجائش ہو میں نے بیان کرنی ہے، بس ایک جملہ، تاکہ آئندہ جمعہ اسے ہم مکمل کریں گے۔ تو دیکھو، کوئی بچہ یہ لوگوں میں چیز کا فقدان ہے، بالکل والدین کو پرواہ نہیں ہے، بڑے بھائی کو پرواہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنی اولاد کو ادارے کی طرف نہیں بھیجتا، مساجد کی طرف نہیں بھیجتا، قرآن کی تعلیم کا بڑا فقدان ہے، خدا گواہ ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آقا فرماتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کے معلم کی طرف لے آئیں گے، غور کرنا اسے اپنے ذہن میں، اور جہاں آپ کا سینہ ہے وہ جگر جو خون سپلائی کرتا ہے وجود کو، اس میں جگہ دینا، اس حقیر کے جملے کا وزن کرنا، یہ آپ کی آخرت کے لیے بڑا اہم ہے، یاد رکھنا آپ کی بخشش کے لیے ضروری ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے کسی قرآن کے معلم کے پاس لے جاتے ہیں، گھر کو چھوڑتے ہیں، اپنی دہلیز کو چھوڑتے ہیں، ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں تاکہ میرا بچہ اس اللہ کے کلام کو سمجھے جو اللہ نے رسول اللہ کے قلب نازنین پہ نازل فرمایا، پر جب چلتا ہے تاکہ میرا بچہ آراستہ ہو قرآن سے، اسے قرآن کی عظمت اور طہارت کا پتہ چلے، تو آپ کے آقا فرماتے ہیں جی اس کا چلنا عام چلنا نہیں ہے، یہ اس کا عمل عام عمل نہیں ہے۔ اور پوچھتے ہیں زہرا کی عظیم بابا، بتا یہ عمل آپ کے نزدیک، آپ کے وسیع امیر المومنین کے نزدیک اور آپ کے اللہ کے نزدیک یہ کتنی عظمت والا عمل ہے مومنین؟ تو آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بچے کو لے کر قرآن کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ عام عمل نہیں، یہ عمل اتنا عظیم ہے، میرے ملائکہ سمجھو میرے اس بندے نے 10,000 حج کیے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم عمل ہے، لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، پیسہ و زحمتیں دیکھیں۔ فرمایا رسول اللہ نے، خدا شاہد ہے، فرمایا یہ عمل اے میرا حبیب بتا عام عمل نہیں، جو میری رحمت بھری کتاب کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے اس کے دل میں تڑپ ہے دنیا کا علم میرا بچہ پڑھے، وہ علم نہ پڑھے جس علم کو بچانے کے لیے حسین نے سب کچھ لٹا دیا، جس علم کی بقا کے لیے
اکبر نے اپنے سینے میں برچھی کو برداشت کیا ہے، جناب رباب کے لال نے 3 نوکوں والا تیر برداشت کر کے مسکرا کر کہا بابا اب تو راضی ہے؟ کیا فرمایا؟ یہ عمل میرے دوستو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے والا اللہ کے ہاں، رسول اللہ کے ہاں کیا ہے؟ 10,000 حج کرنے کے برابر ہے۔ رکا نہیں۔ اب دیکھیں روایت بڑی طولانی ہے، فرمایا یہ کم ہے ثواب؟ 10,000 عمرہ بجا لانے کے برابر۔ فرمایا کم ہے؟ یہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اولاد کو لے کے جا رہا ہے، خلوص ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت اتنی بے پناہ آپ کا استقبال کرتی ہے، اللہ کی آواز آتی ہے میرا حبیب بتلا تو نے 10,000 اللہ کے دین کی خاطر جہاد کیے۔ غور کرو، کتنے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 10,000 جہاد۔ سنیں گے تاکہ اپنے اندر کچھ قرآن کی فکر کو جنم دے۔ فرمایا انہیں کہہ دو اگر تمہیں اللہ اتنا مال دیتا آپ 10,000 پوشاکیں خریدتے۔ فرمایا عام لوگوں کے لیے نہیں، روایت کے جملے ہیں اتنے حسین کپڑے اور لباس خریدتے 10,000 تاکہ آپ کے دل میں ہوتا کہ میں یہ لباس 10,000 پیغمبروں کو تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں کہ کتنے قیمتی ہوتے؟ 10,000۔ فرمایا لباس اگر کوئی خریدے اور پیغمبروں کی خدمت میں ہدیۃً پیش کرے، فرمایا 10,000 وہ جو کپڑوں کے سوٹ ہیں نا ان کے برابر جو مومنین میں بانٹے اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے، اتنا ثواب ان والدین کو ملتا ہے جو قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرتا ہے۔ اور غور کریں آخری بات تاکہ بڑی تیزی سے وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان چاہتا ہے جو فقیر ہوں، ندار ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، میں ان کے لیے دسترخوان لگاؤں۔ مولا فرماتے ہیں 10,000 فقیروں کو اگر کوئی جمع کر کے جیسے ان کا دل چاہے سیر کر کے کھائیں، انہیں کھانا کھلائے، وہ غریب خوش ہو جائیں۔ فرمایا اگر 10,000 غریبوں فقیروں کو کھانا کھلا کے ان کی دعا لینا چاہتا ہے تو وہ دعا تو آپ کے گھر سے بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا اپنی اولاد کو پکڑ وہاں لے جا جہاں علوم محمد و آل محمد پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اتنے انعامات، اتنے اکرامات، اور پھر کہنا پڑتا ہے آپ جیسے نورانی مومنین کے ذہنوں تک بچانے کے لیے مومنین جنت ہو ہیں۔ بطول کے بابا نے بڑی آسان بتائی، لیکن ہم اس آسان جنت کو بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا، ہماری فکر بن گئی ہے، اور یہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ بتاؤ کبھی آپ نے پڑھا کہ سلیمان کی کتنی عمر تھی؟ جناب ابو ذر کی کتنی عمر تھی؟ جناب مقداد کی کتنی عمر تھی؟ کبھی سلیمان نے یہ شرم کیا کہ میں رسول اللہ کے پاس جا کر نماز نہ سیکھوں؟ سلیمان بزرگی میں کیوں جاتا ہے؟ لیکن آپ اور میں صاحب علم کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ مولانا دیکھیں میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں، میرا رکوع ٹھیک ہے، میرا قیام ٹھیک ہے، میں تشہد میں ویسے بیٹھتا ہوں جیسے علی چاہتے ہیں؟ کیا میں ہاتھوں کو قنوت کے لیے جب بلند کرتا ہوں یہ شریعت کے مطابق ہے یا میں اپنی منمانی کرتا ہوں؟ کیا یہ میری الحمد یہ کیا محمد و آل محمد کی تعلیم کے مطابق ہے؟ تو میرے دوستو یہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے، یہ اپنے ساتھ فریب ہے۔ میں بہت پیار سے
مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جوان، تو مجھے میدانوں میں تے 2-2 3-3 گھنٹے دھوپ میں نظر آتا ہے، ہوٹلوں میں نظر آتا ہے، لیکن اگر تو نظر نہیں آتا تو اس خیمے میں نظر نہیں آتا جہاں آج بھی حسین خون میں لت پت ہو کر یہ آواز لگاتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے۔ آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو نماز سیکھنے کا، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو مکتب محمد و آل محمد کے حلال اور حرام کو سیکھنے کا، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو فقط اور فقط قرآن کو پڑھنے کا، قرآن میں غور و فکر کرنے کا، اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے فلسفے کو سمجھنے کا وقت نہیں۔ اچھا بتاؤ، بڑے دھیان سے غور کر کے بتاؤ، یہ اگر ہم کام کرتے رہیں گے کہ ہمارے بچے والی بال ہے اس میں تو ٹائم ہے، کرکٹ ہے اس میں بڑا ٹائم ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس دین سیکھنے کا، قبر کی تیاری کرنے کا، معاشر کے دن جو انسان نے قبر سے باہر آنا ہے اس کی تیاری کا وقت۔ اور میں کہتا ہوں احساس نہ والد کو ہے، نہ والدہ کو ہے، نہ بہنوں کو ہے، نہ بھائیوں کو ہے، نہ چچا کو ہے، نہ ماموں کو ہے، نہ دوست کو ہے، نہ رشتہ دار کو ہے، تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سیدہ کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے درخواست کرتے ہیں مالک تجھے مظلوم کربلا کی قربانیوں کا واسطہ جو زندگی بقیہ ہماری ہے میرے اللہ، ہمیں دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔